بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے ادبی لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، بے سکون کرتی ہے۔ آپ ہمیشہ ماں باپ کو پیسے دیں، خدمت کریں، لیکن ایک دن اگر آپ بوڑھی اماں سے کہہ دینا کہ اماں تو بھی تو تھوڑی سیانی بن جانا، اگر میری بیوی اس طرح کی ہے تو ہی ٹھیک ہو جا، تو ایک دن جو آپ سخت لفظ کہہ دیتے ہیں وہ اماں کو ساری رات سونے نہیں دیتا، بڑی تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اس کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ والد کو جس دن انسان کہتا ہے نا کہ ابا جی آپ کی وہی سوچ ہے اور اب زمانہ بدل گیا ہے، تو اس بیچارے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کمائی ساری ضائع ہو گئی۔ میرے بیٹے کو یوں نہیں کہنا چاہیے تھا۔ توہین، بے ادبی لوگوں کو بے سکون کر دیتی ہے۔ بیوی کئی دفعہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ خرچہ تھوڑا دے دیا کر، لیکن میرے ماں باپ کو گالی نہ دیا کر، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کچھ شوہر بھی کہتے ہیں اپنے گھر والیوں سے کہ میں روٹی بھی کھا لوں گا ہوٹل سے، کپڑے دھلوا لوں گا دھوبی سے، تو بے شک میرا کوئی کام نہ کر، بس تیرے ذمے یہ ہے کہ تو نے میرے ماں باپ کی قدر کرنی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو توہین کا معاملہ ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ تکلیف دیتا ہے، انسان اذیت میں آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ادب کرتے ہیں، اماں انتظار کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے فون کر دیا، اسے کو 10-20 ہزار کی ضرورت ہے، پر اب میں بیٹے کو کس طرح کہوں، وہ بیچارہ تو خود بڑی محنت کرتا ہے، اس کی آمدن کم ہے، خرچے اس کے زیادہ ہیں، کس طرح بیچارہ افورڈ کرے گا۔ سوچ رہی تھی، کیونکہ اسے پتہ ہے بیٹے کی مجبوریوں کا۔ بیٹا آیا تو اس نے بڑی ترتیب سے جملے تلاش کر کے کہا پتر میرا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیری بہن کو تھوڑی سی ضرورت پڑ گئی ہے، میں چاہتی تو نہیں، مجھے پتہ ہے تیرے بچے ہیں، تیرا ماحول سخت ہے۔ تو پتر نے اس طرح کیا کہ وہ دور بیٹھا تھا تو اٹھ کے اماں کے نیڑے آ گیا اور ماں کا ہاتھ چوم کے کہنے لگا اماں میرے ساتھ ڈر ڈر کے بات نہ کیا کر، جب میں تیرا ہوں تو میری ہر شے ہی تیری ہے۔ بس ٹھیک ہے، یہ اس نے ایک دن کہا نا، لیکن اماں جب بھی اس بات کو یاد کرے گی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، وہ کہے گی کمال کر دیا میرے پتر نے، کمال۔ آپ رات کو آئے کام سے تھکے، ابا جی کی چارپائی پہ بوڑھے والد صاحب، تو پیروں میں جا کے بیٹھ کے ابا جی لے آؤ تھوڑا کوٹ دیاں، ہے یہ نمبر ٹانکنے والی بات ہی۔ بس آپ نے کہا ابا جی لاؤ تھوڑا دباؤں، تو ابا فوراً کہتا ہے پتر میں کیڑا حال بان گیا سا، تو کم تو آئے جا سو میرا پتر جا کے، وہ نہیں دبانے دیتا۔ لیکن وہ بوڑھا کمزور باپ، آپ چلے گئے، اس نے چہرہ رضائی میں چھپایا، کوئی اور نہیں تھا، وہ تھا اور اس کا رب تھا۔ تو اس نے پھر رو کے کہا یا اللہ میرے پتر کو نا لمبی عمر اور عزت والی زندگی عطا فرما۔ اور سویرے اس نے چوک میں کھڑے ہو کے دعا مانگی یا اللہ انج دی اولاد سارے انو دئی، میرا پتر تھکیا ہوندا ہے تے مینوں کٹ کے۔ آپ سمجھ لیں بات کو، آپ توہین کریں گے معاشرے میں تکلیف پیدا ہوگی، آپ ادب کریں، احترام دیں، آپ اکرام کا مزاج بنائیں، عزت دینا شروع کریں، معاشرے میں سکون پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں کو آپ پی ایچ ڈی کر گئے، آپ نے تخصص کر لیا، مفتی بن گئے، حدیث پر آپ نے محنت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم حدیث عطا فرمائے، آپ کو لوگوں نے شیخ الحدیث کہا، آپ مسند ارشاد پر بیٹھے پیر صاحب ہو گئے، آپ مسند تدریس پر بیٹھے استاد جی استاد جی استاد جی کی آوازیں آنے لگیں، بڑی بات ہو گئی، بلے بلے ہو گئی۔ پر ایک استاد تھا صرف آپ کا میٹرک پی ٹی سی، اور آپ پی ایچ ڈی ہو گئے۔ بڑی پجاروں میں آپ گزر رہے تھے، استاد جی سائیکل پہ تھے، تو جب آپ پجاروں میں گزرے تو استاد جی کو دیکھ کے بریک لگائی، نیچے اترے، سلوٹ مارا، طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ بیٹھ کے دوبارہ سائیکل پہ جائے گا، لیکن اسے یوں محسوس ہوگا کہ اس کی یہ سائیکل پجاروں سے مہنگی ہو گئی۔
اس کا درجہ بڑھ گیا ہے. لیکن اگر وہ گرد ڈال کے چلا جائے استاد جی پہ تو اسے تکلیف ہوگی کہ میں نے میری بات کو آپ سمجھیں جو میں نے بات شروع میں کی کہ ادب کریں گے تو معاشرے میں سکون پیدا ہوگا, بے ادبی کریں گے تو اس سے معاشرے میں بے سکونی, بے چینی, بے قراری. ہمارے ہاں تیزی سے بے ادبی پرموٹ ہوئی ہے, پرموٹ کی گئی. یعنی اب ہم گپ شپ نہیں کرتے. یہ جو گپ شپ ہے نا, اب ہم نے کسی اور گناہ کا نام بدل کے گپ شپ رکھا ہے. اصل میں کرنی ہے چگلی, غیبت, نام ہے اس کا گپ شپ. جس طرح لوگوں نے جھوٹ کا نام بدل لیا نا, جھوٹ کا نام بدل کے لوگوں نے بہانہ رکھ لیا ہے, کہتے میں کو بہانہ کر چھڑیا سی, حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ جھوٹ بولا تھا. ہم نا تیزی سے ایک دوسرے کے خلاف تعفن پھیلایا, اور جب میں کسی کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہوں تو میں یہ کیسے سوچ سکتا ہوں کہ میرے حق میں رہ جائیں گے. کسی کے حق میں نہیں رہے. آپ نام لے لیں, معاشرے میں پوچھ لیں پولیس والے کیسے ہوتے ہیں. لوگ کہیں گے توبہ توبہ, چلو جی پولیس والے خراب ہو گئے تو پٹواری ٹھیک ہوتے ہیں, ہاں نہ تو کرے نا, چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. سیاستدان, تاجر, چلیں آپ کبھی تجربہ کر لیں, عوام میں بیٹھ کے پوچھیں مولویوں کے بارے میں کیا خیال ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ پوچھ لیں. بہت سارے لوگ کہیں گے اللہ ہی بچائے جی. میں صحیح کہہ رہا ہوں, اور یہ ہنسنے کے لیے نہیں, رونے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو کیوں بھلا ہم نے نا ایک دوسرے کے خلاف بیٹھ کے باتیں کی ہیں, ہم نے پری پلان یہ سارا کچھ کیا, ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے. بے سبب گردش ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو, ہم نے خود پرموٹ کی بے ادبی, توہین, ایک دوسرے کے خلاف کہانیاں. ایسا تو نہیں ہے نا کہ میں کسی کا ادب کروں اور میرے شاگرد میرے مرید نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کیا ہی نہیں, مزاج ہی نہیں بنایا, یہ ذوق ہی نہیں. ہم نے بس لوگوں کو یہ کہا کہ ایک میں ٹھیک ہوں, ایک وہ ٹھیک ہے جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے, تیسرا کوئی ٹھیک ہے, خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے. ہم نے تو معاشرے کو گدلا کرنے میں, میلا کرنے میں کہ ایک دوسرے کا احترام شروع کریں, پیار شروع کریں, ادب شروع کریں, ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. یہ جو تعظیم ہے یہ حسن ہے دین کا, یہ وقار ہے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی, میر میراں, پیر پیراں. کسی نے کہا حضور سادہ ہوں, ان پڑھ ہوں, دیسی بندہ ہوں, کوئی موٹی سی بات, دین ہے کیا؟ تو غوث پاک فرمانے لگے میں نے 40 سال دین پڑھایا ہے, اور اس سے پہلے 12 سال میں نے صرف پڑھا ہے. فرمانے لگے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مدینے والے رسول کا سارے کا سارا دین ادب کا نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ بے ادبہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی, بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی. ادب, تعظیم. قرآن حکیم نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے کہ غیر ارادی بھی تم توہین نہیں کر سکتے. ایک تو معاذ اللہ ارادہ تھا نا, وہ تو بات ہی بڑی دور ہے. ایک یہ کہ غیر ارادی, اس کی بھی تمہیں اجازت. صحابی ہیں, نام ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالی. اور عارضہ موجود ہے, مجبوری موجود ہے, سبب موجود, علت موجود ہے. کانوں سے نا تھوڑا اونچا سنتے تھے, سکل سماعت کا مسئلہ تھا. جو لوگ اونچا سنتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہے. تو وہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے. جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, بالخصوص نوجوان میری بات پر غور کریں. ایک تو یہ کہ کوئی معاذ اللہ کچا لفظ استعمال کرنا, چھوٹا جملہ بولنا حضور کی بارگاہ میں, یا کوئی ایسی بات کرنا جو خلاف ادب ہو, یہ نہیں. بولتے بھی ادب کے ساتھ تھے, کہتے بھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حاضر بھی ہاتھ باندھ کے ہوتے, بیٹھتے بھی اتحیات کی حالت میں. ساری وہ ادب کی جو پوزیشنیں تھی, لیکن چونکہ بیچارے اونچا سنتے تھے تو بولتے ذرا تھوڑا اونچا تھے. لیکن اے پائے نظر ہوش میں آ, یہ کوہ نبی ہے, آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. وہ حضرت سیالوی خواجہ فخر الدین, غلام فخر الدین سیالوی, یہ 2 دروازے ہیں حضور کی بارگاہ میں. حاضری دے کے نکلیں تو آپ
باب بقی سے باہر آتے ہیں, باب السلام سے داخل ہوتے ہیں, تو باب بقی کے بالکل ساتھ باب جبریل ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے نا وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا ہے. تخیل کی بات کرتے ہیں, تصور کی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے وہاں حضرت جبریل کو کھڑے دیکھا تو وہاں بیٹھ کے نا وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے حضرت جبریل, آہستہ آہستہ. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں نے دستک دی ہے دروازہ محبوب پہ. سبحان اللہ. یہ نوجوان میری بات پہ غور کریں. یہ آپ کو نا ساتھیوں نے اور یہ میڈیا نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ کے ہاتھ میں میڈیا ہے تو جس کی مرضی آپ پگڑی اچھال لیں. نہ, مہذب قومیں یہ کام نہیں کرتی. سیاسی لیڈر آپ کو تباہ کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف ذاتیات پر اتر کر بات کرو. یہ مہذب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا. کسی کے لیے جملے بولنے تو تزہیق کا میز, اور دوسرے کی وہ برائیاں بھی بیان کرنی جن کا کوئی ثبوت ہی پاس نہیں. یہ انداز ہمارا کبھی نہیں رہا اور نہ کبھی پاکستان کے مزاج میں یہ بات داخل ہو سکتی ہے. سمجھیں آپ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے نا وہاں کھڑے دیکھا تو میں نے کہا کہ اے جبریل آپ نے دستک دی ہے تو کس طرح دی ہے؟ تو کہتے ہیں مجھے حضرت جبریل کہنے لگے, عالم تصورات کی بات سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے کہنے لگے میں نے دستک دی ہے پر دی اپنی پلکوں کے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے,